بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا رشتہ ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ اگر صیغہ اور نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ نامحرم ہے، اور نامحرم کو ایک دوسرے سے ملنا بات کرنا ضرورت کے تحت تو درست ہے، لیکن کوئی ایسا کام جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے وہ رشتہ ہو جانے کے بعد بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہرحال نامحرم ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، میں قرآن شریف کی تلاوت ڈیجیٹل پین کے تھرو کرتی ہوں، کیا اس کا ثواب ملتا ہے؟ جی ملتا ہے اور ملے گا، اب جب بھی تلاوت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم السلام۔ Why did Allah subhanahu wa ta'ala send his words Torah, Injil, Zabur and Quran in 4 different books? Why didn't he send the Holy Quran instead? What if the Holy Quran was sent from the beginning and got updates by various prophets and finally by our last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Please reply. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء، 4 انبیاء جو 4 کتابیں آسمانی ہیں، یہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ نے پہلے سے قرآن نازل کیوں نہیں کر دیا کہ مختلف انبیاء کرام جو ہیں وہ صرف قرآن کے ذریعے ہی تعلیمات دیتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ دراصل جواب خود ہی جو وہ سوال میں ہے۔ جی، کہ پہلی بات تو یہ کہ صرف یہی 4 کتاب نہیں ہے، اور بھی صحیفے نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے، بہت سے صحیفے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دراصل یہ 3 کتابیں جو قرآن کریم سے پہلے ہیں، ان کتابوں کو ہی اپڈیٹ کر کے قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ جی، اس کے پہلے توریت، انجیل اس زمانے کے لیے جتنے احکام ہو سکتے تھے اللہ نازل کیا، اب اسی کو اللہ تعالیٰ جتنی نے ضرورت تھی نازل کیا تھا۔ جی، اب اس کے بعد قرآن اس کو اور اللہ نے ترقی یافتہ بنا کے اپڈیٹ کر کے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قیامت تک کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے، اس لیے کہ اب وہ اس کی شریعت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جی، تو کوئی بھی فرق ایسا نہیں ہے، چاہے قرآن کو اللہ تعالیٰ دوسری شکل میں ابتدا سے رکھتا اور یہاں لا کے ایسا بنا دیتا، یا یہ کہ توریت، انجیل نازل کو، زبور کو نازل کیا اس حد تک ان کے تمام احکام کو، اور اس کے بعد اس کو اس زمانے کے لیے ختم کر دیا، اب قرآن کو نازل کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ سب باتیں جو ہے وہ اس سے متعلق۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، کیا ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے قبرستان میں 40 قرآن پڑھنے سے محروم کا عذاب کم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ثواب ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اگر ایصال کریں گے مرحوم کو تو یقیناً اس کے لیے ثواب ملے گا، لیکن اب عذاب کس بنا پر یہ دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کا حق لے کے گئے ہیں تو پھر قرآن کریم کی تلاوت سے تھوڑی حق دور ہو جائے گا۔ حقوق العباد، حقوق الناس، حقوق اللہ، یہ سب میں اللہ کا فضل ہوگا کہ اگر وہ تلاوت قرآن سے کوئی اتنا زیادہ اجر دے دے یا فضل کرے اور اس کو بخش دے، ورنہ حقوق ہیں تو اس کو حساب کرنا کر رہا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا کویشچن ہے، میرے کو وسوسہ بہت آتا ہے، میں وضو کرتی ہوں تو میرے کو 20 منٹ لگتا ہے، میرے کو لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی ان کو وسوسے کی شکایت ہے۔ ہرگز بیماری ہے یہ، اور اس وسوسے کو اہمیت نہ دیجیے، یہ شیطان کی طرف سے گویا یہ وسوسہ القاء ہوتا ہے۔ وسوسہ یعنی خیال کرنا کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح نہیں ہوا، نہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے ہم صحیح کر رہے ہیں، مگر یہ کہ یقین ہو کہ غلط ہے، تب جو ہے اپنے اس خیال کو جو ہے وہ اہمیت دے، ورنہ جب دیکھ رہے ہو ظاہری طور سے ٹھیک کر رہے ہیں، ہاتھ دھلا ہوا ہے، تو اب کو یہ کیوں سمجھے کہ ہاتھ نہیں دھلا ہے؟ تو پھر وسوسے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وسوسہ بیماری ہے، اس کو دور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم اگر گھر میں کسی برتھ ڈے محرم کے مہینے میں آ رہی ہے تو کیا ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ مینس کھانے پر معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی نظر دے کر گھر کے باقی لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کر سکتے ہیں اگر ماہ محرم میں بتایا نا، جی، ماہ محرم ہو یا غم کے مہینے میں، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے، مجلس کریں،
اور زیارت پڑھیں، نظر کریں، نظر کر کے مومن ذکر مصائب سید الشہداء علیہ السلام برپا کریں، کی مجلس کریں، جی مجلس کرنے کے بعد دعا کریں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اور اس بچے کی سلامتی کی بھی دعا کر لیں، جی مگر وہ جشن کی طرح سے یا ایک خوشی کا عنوان قرار دے کر کے نہیں۔ بالکل مناسب نہیں ہوتا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام، سوری جاوید انکل۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں مسائل زندگی یقیناً ایک بہترین پروگرام ہے، اس کے ہر ایپیسوڈ کو دیکھتے رہنے سے بہت سارے سوالوں کے جوابات یوں ہی مل جاتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو سوالات بھیجتے ہیں اور جوابات علماء کرام دیتے ہیں، اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بھی اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے جہاں میں ذہن میں کچھ سوالات ہیں، پوچھنا چاہوں گا۔ مسائل زندگی میں جو علماء آتے ہیں بڑے سے بڑے مسئلوں کا جواب دیتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کام محض ایک مولانا کر سکتا ہے، ضرور حافظ قاری یا مفتی ہوتے ہوں گے، پھر ان کے نام کے سامنے مولانا کیوں لکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہاں جو لوگ ہیں وہ بہرحال ایک لوگ کہتے ہیں مولانا، علم کا خدا کے کرم سے، عنایت سے، اہل بیت علیہ السلام کے توجہ سے دین کا جو بھی علم حاصل کر لیا ہے یہ خدا کا فضل ہے، اس میں ہمارے لیے کسی بھی طریقے کا کوئی جو ہے وہ احساس برتری یا یہ کہ کوئی منصب ہے نہیں، بس خدا قبول کرے اور جو کچھ بھی کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ بس مجھے اجازت ہے آغا؟ بسم اللہ۔ جو یہاں ہمارے علماء کرام الحمدللہ جوابات دیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، احادیث ہیں، قرآن ہیں، جو کہ ہمارے مراجع کرام جو 50 سال 60 سال 70 سال پوری زندگی گزار دیتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان کے فتاوے کے تحت ہی جوابات دیے جاتے ہیں۔ صحیح آگا؟ جی بیضا فرمایا۔ کیا فاتحہ مرحوموں کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ کیا ہم زندہ انسانوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ ثواب پہنچانے اور ہدیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ جی آپ میرے لیے فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی پاپا میرا رشتہ میری پھوپھی کے لڑکے سے رشتہ لگائی ہیں، لیکن شادی کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی تک، کیا میں دعا کر سکتی ہوں؟ جن سے میرا رشتہ لگا ہو ان کا نام لے کر دعا کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اس کو خلاصہ کر دیں۔ جی خلاصہ کر دوں گا، پڑھنا پورا پڑے گا مجھے ہی۔ جناب قبلہ جاوید زیدی صاحب، اللہ چینل ون کو ترقی عطا فرمائے، سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ چینل ون کے علماء ربانی کو زندہ سلامت رکھے، الہی آمین۔ صرف چینل ون کے علماء کرام کو نہیں، تمام علماء حق، تمام مراجع تقلید، تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کو ہر مرض سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ ہمارے علماء حق ملت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ سے التجا ہے کہ ہمارا نام وہ جگہ کا نام ظاہر نہ کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ نہیں کریں گے بالکل۔ میں نے 3 سوال فروری میں بھیجے تھے، ریمائنڈر بھی کرایا تھا مگر جواب نہیں ملا۔ خیر ہو سکتا ہے ہماری غلطی کی وجہ سے آپ کو سوال آپ نے جواب نہیں دیے ہوں۔ ہمارا پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال جو مجھ تک پہنچتے ہیں میں اس کو رد نہیں کرتا ہوں، اور ضرور اس کو میں علماء کی خدمت پیش کرتا ہوں، آپ کی شکایت ایڈمن تک ضرور پہنچا دوں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ نماز شب میں پہلے سے اٹھ کر 8 رکعت نماز شب و نماز شب پڑھنے کے بعد تعقیبات میں دعا اور سورہ یاسین و سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، یا تسبیحات جب کہ سورہ یاسین و سورہ رحمان کی تلاوت نماز صبح کے بعد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ سحر کا وقت ہوتا ہے، وہاں تو استغفار، تلاوت قرآن، ذکر پروردگار جتنا کر سکتے ہیں کریں، نماز شفا کے بعد کریں۔ جی وقت ہے، 8 رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد بیٹھ کے 1 پارہ قرآن پڑھ لیا یا کوئی سورہ پڑھ لیا، ثواب ملے گا، اچھا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر باپ بغیر کسی خطا کے یا چھوٹی سی غلطی ہو جائے اولاد کو آنکھ کر دے تو کیا اولاد آنکھ ہو جائے گی؟
اگر دیکھیں یہ تو معلوم کرنا پڑے گا کہ کون سی خطا ہے، لیکن اگر خطا نہیں جیسا کہ کہہ رہے ہیں بغیر خطا کے، تو ہاں بغیر کسی خطا کے آنکھ کرنے سے آنکھ نہیں ہو جاتا، اور یہاں تک خطا بھی ہے تو وہ بھی دیکھا جائے گا، اس لیے کہ چھوٹی غلطی کہہ رہے نہیں معلوم کون سی، ہو سکتا ہے بڑی ہو ان کی نگاہ میں چھوٹی ہو، تو وہ خطا بھی دیکھی جائے گا۔ اگر واقعی خطا نہیں ہے تو ان کی نگاہ میں چاہے جتنی بڑی ہو لیکن نہیں اس سے آنکھ ہوگا، اگر کر دے گا تب بھی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز پنجگانہ روزہ کب سے واجب ہوا؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے واجب نہیں ہوا، یا کسی اور نبی کے زمانے میں، یا پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نماز واجب ہوئی؟ اور قرآن مجید میں کہاں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ آیات کے حوالے سے دلیل دے کر وضاحت سے بیان کریں، شکریہ۔ نام بلقیس ان کا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، جی، مگر یہ سمجھ لیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، جناب آدم سے ہی جو ہے وہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دور ایسا نہیں رکھا جس میں نماز یا روزہ یہ وہ عبادت رہی ہے کہ جو ہر نبی کے دور میں طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کا طریقہ الگ رہا ہے۔ خداوند عالم نے یوں تو اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نوح میں، خداوند عالم نے باقاعدہ شریعت کا آغاز جناب نوح علیہ السلام سے کیا ہے، اگر آپ اس طرح دیکھیں۔ ورنہ جناب آدم وہ جناب نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی کتنی آبادی تھی، کتنے لوگ تھے کہ شریعت لے کر کے آتا، مگر یہ کہ جناب آدم بھی اور جو جناب آدم کے اولاد تھے وہ سب کے سب اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں کرتے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ میرا ایک سوال ہے، جی، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا خود ہمارا میزبان ہوتا ہے، تو ایز اے میزبان ہمارا کیا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے میزبان سے کیسے ملیں؟ ہمیں کیسی تیاری کرنی چاہیے ماہ رمضان المبارک میں؟ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جس طرح سے ہم اپنے گھر میں مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور گھر کی گندگی دور کر دیتے ہیں، صاف ستھرا بنا دیتے ہیں، جالے والے سب صاف کر دیتے ہیں، کلر کر دیتے ہیں، ترتیب سے سامان رکھ دیتے ہیں، کوئی گندگی نہیں، اسی طریقے سے ہم کو اس ماہ رمضان کی آمد کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے دلوں سے ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کے گناہ کو دور کر دینا چاہیے۔ نہ رنجش ہو، نہ دشمنی ہو، نہ مخالفت ہو، نہ حسد ہو، اور نہ ہی کسی کی غیبت ہو، یہ سب اگر ہے تو ان کو دور کر دے، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو اور اپنی نیت کو، نفس کو پاکیزہ بنا لیں، صاف کر لیں۔ یہی استقبال ماہ رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، اور یہی اچھے طریقے سے گویا تیاری ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ کیا ہم روزے میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ روزے میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ 3 بھائی اور 1 بہن ہیں، اور ابا نے اپنی حیات میں بھائیوں کو بزنس سنبھالنے دے دیا اور بہن کو ایک دکان دے دی تھی، یہ تیرا حصہ کہہ کر، جس کی وجہ سے ابا کے انتقال کے بعد بھائیوں نے آپس میں ہی حصہ بانٹ لیا اور بہن کو اس بات کی خبر نہیں تھی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو اگر جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والد نے دکان دے دی، کہا یہ تمہارا حصہ، اور ان کو وہ دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے سب کو ہینڈ اوور کر دیا، ہبا کر دیا، اور جب ہبا کر دیا تو ختم ہو گئی بات، نہ کوئی اس کو لے سکتا، نہ اس سے کوئی لے سکتا ہے، اور وہ درست، میراث کی بات ہی نہیں آئے گی، میراث کی بات نہیں آئے گی، یہ سب درست ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ پھر ایک طویل سوال آپ کی خدمت پیش کر دوں، عرض کریں، بسم اللہ۔ ہے ٹائم آپ کے پاس؟ جی فرمائیں۔ سید جاوید زیدی صاحب، آپ سے التجا ہے کہ ہمارا نام ظاہر نہ کیجیے گا، جی، اگر آپ نے نام نہیں لکھا ہوگا تو نہیں کروں، ورنہ غلطی میں پڑ جاتا ہوں میں، پلیز۔ ہم علی گڑھ سے ہیں، سید جاوید زیدی صاحب و مولانا صاحب، سلام علیکم۔ یعنی لکھا ہے علی گڑھ سے ہے، اس کا مطلب اس کے پہلے لکھا ہوا تھا، ہاں، نام کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم صبح کی نماز میں سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، دعائے عہد، دعائے صنم قریش، دعائے یستشیر، دعائے عہد، اور رات میں سونے سے پہلے سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مومن، سورہ حل عطا، والشمس، حدید، حشر وغیرہ وغیرہ، سورہ جمعہ، تغابن تلاوت کرتے ہیں، اور وغیرہ 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 بہت سارے ماشاءاللہ سے کرتے ہیں، اور تلاوت نماز مغربین سے پہلے کر لیتا ہوں۔
صرف نیت یہ ہے کہ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، تو ایک مولانا نے کہا کہ یہ سب سورت کی تلاوت نہ کیا کرو، ان کے موکل ہیں جو ایکٹیویٹ ہو گئے تو مشکل ہوگی. کافی عرصے تک تلاوت کر رہے ہیں، پلیز بتائیے کہ سب سورت کی تلاوت کریں یا پھر نہیں کریں ورنہ موکل حاوی ہو جائیں گے. جاوید بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تلاوت قرآن ہے، بے شک اچھی بات ہے. ذکر کریں، ذکر خدا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا بے ہے. شک جی، معصومین نے مسلسل تلاوت کی ہے اور حکم دیا ہے، لہٰذا اچھا عمل ہے، اس کو جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ بلکہ اور بھی قرآن کریم کی سورے ان کی بھی تلاوت کیا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میرا سوال یہ کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ نہ رکھنے کا کتنا کفارہ ہے؟ ممبئی ڈونگری سے سیف الدین ہوٹل والا سوال کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر جان بوجھ کے نہیں رکھ سکتے تھے تو اس کے لیے کفارہ ہے جو 60 روزہ رکھنا پڑے گا ایک روزے کے بدلے. 61 روزہ. 61 روزہ کہہ لیجئے قضا. جی. اور اس طرح سے پھر اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. جی. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ سے ہم چینل ون 1 سال سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے دیکھا ہے چینل ون پر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں آتا، نہیں ان کی سیرت کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے مصائب، اور نہ ہی ان کی ولادت کے بارے میں، اور نہ ہی ان پر کوئی مجلس آتی ہے، اور ہم ان کا نام بس حدیث قصہ میں ہی سنتے ہیں، اور نہیں ان کی امامت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ہونے کے باوجود بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھتی تھیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یا باقی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو کیا امام حسن کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے؟ اور اگر لیں گے تو آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بتایا کریں. شکریہ. دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، اور اگر یہی ذکر نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ذکر نہیں ہوتا. نہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے 15 رمضان کو. نہیں، میں اسی عنوان سے کہہ رہا ہوں. اگر یہ اس عنوان سے کہیں ذکر نہیں ہوتا ہے تو پھر اور بھی معصوم کا کہہ سکتے ہیں. نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا ہوتا ہے. مناسبتیں آتی ہیں، یا جب حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب ذکر ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ امام حسن کا آتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سید شب، اس طرح سے ذکر آتا ہے. ابھی ماہ رمضان میں 15 رمضان آئے گی، ولادت کی تاریخ، اس میں آپ دیکھیے خود ون چینل سے جو وہ پروگرام آئیں گے، دیگر جگہوں پر جو محفلیں ہوں گی اور ان کی سیرت بیان کی جائے گی. اور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف آئیں گے، یقیناً تمام معصومین علیہم السلام اور ہر امام کی مظلومیت کا انتقام لیں گے، بے شک، اور دشمن سے انتقام لیں گے، جس میں امام حسن علیہ السلام بھی ہیں. سب بہت بہت شکریہ. اور میرا ایک سوال اور ہے، دعائے وبا یعنی ہر الوباء الفاتح، جی، اس کا لی خمسۃ نطفی بہا، جی، یہ کہاں سے، یہ دعا کیا میننگ اسی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو پڑھتے ہیں دعا، گویا پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ولایت کا حوالہ دے کر کے بتاتے کہ یقیناً یہ نام اور ان ناموں سے محبت اور ان کی ذات سے محبت کرنا جو ہے ہر وبا اور ہر بلا سے نجات کا سبب ہے. یقیناً میرے لیے لی خمسۃ نطفی، میرے لیے 5 وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی محبت ہے، اور یہ سبب ہے اس کے لیے کہ ہم سے ہر طرح کی وبا دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم عالی جناب. علیکم السلام. میں محفوظ عباس ممبئی سے. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہ پڑھے تو اس کا کیا حل ہے؟ جلد بتائیے، آپ کا ان کرم ہوگا، مہربانی ہوگی. اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز کے لیے متوجہ کریں گے اور خوف خدا دلائیں گے. بے نمازی کا جو عذاب ہے اس عذاب کو بیان کریں اسے، اور لوگ پہلے سمجھائیں نہ سمجھے
تو پھر ذرا سا امر بالمعروف نہی منکر فاصلہ بنا کر کے لوگ اس سے بات نہ کریں، اور سوسائٹی میں ایسا یعنی برتاؤ کریں جس سے اس کو احساس ہو کہ نماز نہ پڑھنے کی بنا پر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ مولانا نے ویڈیو کال میں یا پھر کال کنیکٹ کر کے طلاق یا پھر نکاح پڑھ دیا تو کیا یہ جائز ہے؟ آن لائن نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر شرائط طلاق کے ہیں جی تو وہ بھی ہو سکتا ہے، جی، لیکن اگر شرائط نہیں ہے تو آف لائن بھی نہیں صحیح ہوگا اور آن لائن بھی نہیں صحیح ہوگا۔ آپ خاص طور سے طلاق کے سلسلے میں چینل ون پہ جو پروگرام آ چکے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور جو غلط چیزیں سماج میں رائج ہیں انشاءاللہ خلا کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، اس میں بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بھی عالم دین الیکشن لڑے اور اپنے خاندان سے قرآن پاک کا واسطہ لے تو کیا ہم اسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ علاقائی مسئلہ ہے اور تفصیل طلب مسئلہ ہے، پہلے پوری حقیقت معلوم ہو تو اس کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ حیدر لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کوئی اگر خمس نہ نکالتا ہو لیکن اسلام کے باقی سب فرائض ادا کرتا ہو تو کیا اس کے سب باقی اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں؟ جی، فقہی احکام کے اعتبار سے اس کے دیگر نمازوں پر اثر پڑے گا، حق چونکہ دوسرے کا حق ہے، ایک تو حق امام ہے، حق امام ہے، تو جب اس لباس سے، گھر سے، فرش سے، کھانے سے، تو پھر کھانا بھی ناجائز اور نماز پڑھنا بھی درست نہیں جب تک کہ پھر وہ حق ادا نہ کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے ماموں جان اور نانا جان کو کسی چیز کی بات میں دلچسپی نہیں ہے، مطلب وہ نماز کی فکر نہیں کرتے، کام بھی نہیں کرتے، اسی کام میں میری نانی اور میری ممانی آئے دن پریشان رہتی ہیں، اس لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سمجھانا چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحتوں کی جگہ پر لے جانا چاہیے، اور عذاب کے سے ڈرانا چاہیے، اور جو نماز ہے فضیلت ہے اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیے، اس کی برکتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن آ جائیں گے راہ راست پر انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد والد کا کچھ سالوں پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے سامان کا کس پہ اختیار ہوتا ہے؟ میں نے اور میری بہن نے ماں کو کئی قیمتی کپڑے، سامان اور گولڈ جیولری دیے تھے زندگی میں، لیکن ان کے انتقال کے بعد میرے 2 بھائیوں کی بیویوں نے سب سامان ہمیں دینے سے منع کر دیا، باوجود اپنے قبضے میں کر لیا، اور بعد میں کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے وہ سامان۔ ہم کچھ سامان اپنے پاس یادگیری رکھنا چاہتے تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا۔ زیبا رضوی بریلی سے سوال کر رہی ہیں۔ ماں کے انتقال کے بعد بیٹی اور بیٹے کا حق ہوتا ہے جو میراث کے اعتبار سے ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ہے وہ ان لوگوں کے اوپر میراث میں تقسیم ہوگا، ان کے درمیان میں ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے آنے سے قبل تہ دل سے مبارکباد۔ آپ کو بھی رمضان کریم کی مبارکباد۔ من چینل آپ کا، میرا، ہم سب کا دل چاہا اسلامک چینل ہے۔ میں چاہتا ہوں اس رمضان مبارک میں دوپہر کے وقت مختار نامہ، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی بہترین اسلامک سیریل دکھایا جائے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ میں محمد خان، شہر ساسارام سے ہوں۔ جی انشاءاللہ ان کی یہ تجویز ہے، مشورہ ہے، وہ آگے بڑھا دیا جائے گا انشاءاللہ، اور وہ ایڈمن اپنے اعتبار سے تک جو ہے آپ کا یہ آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کا نام احمد قادر ہے، جی اس کو غصہ بہت آتا ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ احمد قادر کو غصہ کیوں آتا ہے؟ جی استغفار کیا کریں، جی اور نماز کے لیے جب وضو کریں تو وضو کا پانی پی لیا کریں، جی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، اور اپنی پوزیشن بدل دیا کریں، غصے کے عالم میں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اس سے جگہ بدل دیں، کمرہ بدل دیں۔ جی پھر ایک طویل سوال ہے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام علی رضا ہے، میرا تعلق ولیج مانڈک ڈسٹرکٹ کارگل سے ہے۔ جناب سب سے پہلے تو میں ون چینل کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ
اس جہاں میں جتنے بھی مسلمان مومن مومنات ہیں سب کو میری طرف سے اس بابرکت مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم سب کی جانب سے بھی آپ کو تمام ناظرین کو ماہ مبارک کی آمد مبارک ہو. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام لوگوں کو جو انسانیت کی راہ پہ چلتے ہیں صاف سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے الہی آمین. اور ون چینل میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کا میں از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں. سوال ان کا یہ کیا نماز جمعہ اور نماز عصر کے درمیان وقفے میں مامون خود نماز ظہر پڑھ سکتا ہے؟ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے. اب یہ دوسرا سوال ہے، پہلے سوال کا جواب دیں. جی دیکھیں، اگر وہ نماز ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، لیکن اگر نماز جمعہ شرائط کے ساتھ ہے اور واجب کی نیت سے پڑھا تو ظہر کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، لیکن بعض اوقات ہم اسلامی قوالی سنتے ہیں جس میں میوزک کی شدت کافی ہوتی ہے، تو کیا یہ اسلامک کا قوالی سننا جائز ہے؟ دیکھیں، میوزک ہے، چاہے وہ قوالی کے شکل میں ہو، چاہے وہ گانے کے شکل میں ہو، جس ہر نوحے کے شکل میں ہو، اگر یہ اس لہو و لیب کی محفل سے شباہت رکھتی ہے تو میوزک حرام ہے. اور آخر میں میرا آپ اور مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ میرا ایک ایگزام ہے، برائے کرم میرے حق میں دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور جو بھی امتحان دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے انہیں کامیابی عطا کرے. الہی آمین. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال تھا. جی فرمائیں. کیا صبح کی نماز روز قضا پڑھنا گناہ ہے؟ بے شک بہت بڑا گناہ ہے، کسی دن بھی نہیں قضا ہونی چاہیے. روزانہ ادا کریں، اور قضا کرنے والا اگر بھولے سے اگر سوتا رہ گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر نہیں پڑھے تو بہت بڑا گناہ ہے. ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک سورہ ہم پڑھیں اور کئی لوگوں کو بخش دیں تو صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ ہزاروں کو لاکھوں کو بخش سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیوی مجھے خلا دینا چاہتی ہے، میں ان کو خلا دینا نہیں چاہتا. مرد خلا دیتا ہے کہ بیوی خلا دیتی ہے؟ بیوی جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے. ہاں چاہتی ہے، اور یہ اصل میں نہیں چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ خلا. جی تو منا لیجئے ان کو، جی، اور جو شکایت اسے دور کر دیجئے تو راضی ہو جائے گی. اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ آپ طلاق نہ دیں اور خلا نہ دیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے. دعا کرتے خدا اس کو جوڑ دے دونوں رشتہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. نماز میں غلطی ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ کون سی غلطی ہے؟ الگ الگ جو ہے وہ غلطیاں ہیں. اگر فرض کر لیجئے کسی چیز کو جو واجب بھول گئے ہیں تو نماز کے بعد 2 سجدے سہو کرنا، جیسے تشہد بھول گئے، غلطی سے مثلا اٹھ جانا چاہیے، بیٹھ گئے تو یہاں پر بھی سجدے سہو کرنا چاہیے. اگر رکن ہے اس کو اگر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. رکعتوں میں شک ہو گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہاں شک ہو. یہ سب تفصیل ہے. توضیح المسائل گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے. پڑھیے. تقریباً ہر زبان میں موجود ہے. اپنے گھر میں توضیح المسائل ضرور روزانہ ایک مسئلہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو کافی معلومات ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. میں عائشہ علی گڑھ سے. مجھے پچھلے 3 سال سے شوگر ہو گئی ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی اور ہمیشہ گھبراہٹ رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنے غذا کو دیکھیے کیا کھاتے ہیں کیا نہیں، اس میں تبدیلی لائیں اور ذرا چلیں، واک کریں. اس سے بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ استغفار کریں، توبہ کریں، ذکر پروردگار زیادہ کریں، ذکر اہل بیت کریں اور استغفار کریں. انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وسیع عباس ہے. میرا سوال یہ کہ میرا کام مارکیٹنگ کا ہے اور رمضان المبارک آنے والا ہے. مجھے ڈیلی 20 سے 30 کلومیٹر چلنا رہتا ہے، تو ایسی حالت میں روزہ قصر کر لوں یا نہیں؟ اگر آپ کا یہ کام ہے سفر میں اور شہر کے اندر آپ جو ہے وہ یہ فاصلہ طے کرتے ہیں تو آپ کے اوپر روزہ پورا واجب ہے، پورا رکھنا واجب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ بنائے بھی تو سب اپنے باپ کو دے دے؟ جس طرح ماں باپ کا حق ہے اسی طرح اولاد اور بیوی کا بھی تو حق ہے اپنے بیوی بچوں پر. جی نہیں، دیکھیں اس میں یقیناً ماں باپ کا حق الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے. انسان کو ہر ایک کے حق کی رعایت کرنی چاہیے، کسی کے حق کو پامال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ماں باپ کا حق ہے اس کو اگر ادا کر رہے تو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال بیوی بچے ہیں تو ان کے حق کو بھی ادا کرنا چاہیے، ورنہ پکڑے جائیں گے. بہت بہت شکریہ.
جناب میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں. جی بالکل سوال آپ کا پڑھ رہا ہوں میں چینل ون کے ذریعے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. آپ چاہیں تو اس کا جواب چینل ون کے واٹس ایپ گروپ میں دے دیں. واٹس ایپ پہ ہم جواب نہیں دیتے. ابھی آپ کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. سوال ان کا یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کے بعد امامت کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو ضرورت نبوت کی تھی وہی ضرورت امامت کی تھی. بے شک. اور نبوت کی ضرورت یہ تھی کہ خدا کے احکام سوائے اللہ کے خاص نمائندوں کے جیسے نبی ہے کوئی بھی پہنچان نہیں سکتا اور نہ کوئی جان سکتا نہ کوئی بیان کر سکتا تھا اور خود عام انسان سمجھ نہیں سکتا. اس لیے نبی کی ضرورت تاکہ اچھی اور بری چیزوں کی رہنمائی کر سکے. اور جب دنیا میں نبی نہیں رہ گیا اور وہ ساری چیزیں ابھی ضرورت کی باقی ہیں کہ کوئی ہو جو اس کو بتائے اچھی بری چیزوں کے بارے میں. اس لیے کہ انسان ہے, احکام کو سمجھائے. قرآن تو کافی ہوگا نہیں. جی اس لیے حضور اکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ شیعہ سنی سب کے متفق علیہ حدیث ہے. یہ روایت اسی لیے حضور اکرم جانتے تھے کہ ضرورت ہے قرآن کو بیان کرنے اور تشریح کرنے کی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور قرآن کی تشریح کرنے والا اہل بیت میری اطرت میں سے جو ہوں گے ان کو بھیج رہا ہوں, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس لیے نبوت کے بعد امامت کی ضرورت ہوئی. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کی جانب سے اپنی جانب سے حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. اس امید کے ساتھ کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اپنے سوالات جلد از جلد بھیجیے تاکہ جوابات سے آپ اور ہم سب مستفید ہو سکیں. اور پینڈیمک کا زمانہ ہے, ڈسٹینس برقرار رکھیے, ماسک لگائیے اور اس بیماری سے بچیے اور دوسروں کو بچانے کی پوری کوشش کیجیے. آقا دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ بحق الزہرا و ابیہا و بعل و بنیہا و سر المستودفیہا. معبود ماہ سیام کی آمد ہے. ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما. الہی آمین. ماہ رمضان کی دعا, نماز, مناجات, تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنے کے توفیق عطا فرما. الہی آمین. دعاؤں کو, نمازوں کو قبول فرما. الہی آمین. اور پروردگار ماہ سیام کی رحمت, برکت, مغفرت شامل حال فرما. الہی آمین. اور ہم سب کو دنیا کی اس وبا سے, بلا سے محفوظ فرما. الہی آمین. دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما بحق محمد والہ طاہرین. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.